پیسے لے لو، اعلان کیا جا رہا ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ بے حسی نہیں ہے تو کیا ہے؟ کبھی ایسا ٹائم نہیں آیا اس طرح کھلے عام جو ہے تمہاری بہن بیٹیوں کی عزتیں داؤں پہ لگانے کی باتیں کی جا رہی ہے. اور میرے قوم کے نوجوان تیری راتیں گزر رہی ہے ٹک ٹاک پہ، ویڈیوز پہ، انسٹاگرام پہ ریلز بنانے کے چکر میں. نہ تو تم خود کامیاب ہو اور نہ تم دوسروں کے لیے آئیڈیل بن پا رہے ہو. کہاں تو تم آئے تھے دنیا کو قیادت کا فریضہ دینے کے لیے. آج بھی نوجوان موبائل کا استعمال اگر آدمی صحیح کرے تو وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن صحیح کوئی نہیں کر رہا ہے، غلط یوز کر رہا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک ہمارے عالم دین ہے، ازہری عالم دین، وہ بہار کا رہنے والا، ان کے بارے میں انہوں نے ایک تحریر لکھی کہ 2014 میں فارغ ہوا جامعہ ازہر مصر سے. 17 کے اندر میں نے ایم اے کی ڈگری مکمل کی اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میری انگریزی اچھی نہیں ہے تو میں انگریزی کو ٹھیک کروں. عربی تو آتی تھی، تو کہا کہ میں نے موبائل کے ذریعے سے انگریزی کو سیکھا، یعنی عربی سے انگریزی، انگریزی سے عربی، اس کا ٹرانسلیٹ میں ماہر بن گیا. وہ کہتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی کمپنیوں میں جاب کرتا رہا، اللہ نے آج مجھے اتنی عزت دی. دنیا کی جو سب سے بڑی اور مشہور اور ٹاپ کمپنی ہے مائکروسافٹ کمپنی، وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ابھی مجھے پروف ریڈنگ کا جاب ملا ہوا ہے. یعنی مائکروسافٹ کمپنی کے اندر میں انگریزی کو عربی میں کرتا ہوں اور عربی کو انگریزی میں کرتا ہوں، اور تنخواہ اور نذرانہ اور پیسے اور کیا کہتے ہیں کہ آرام اور سکون مجھے اللہ رب العالمین نے آج اتنا دیا ہے جو میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا. تو صحیح استعمال کرے، صحیح استعمال کرے، کچھ سیکھے تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن میرے قوم کے نوجوانوں، تم اس کا غلط استعمال کر کے قوم پر بوجھ بن رہے ہو. کاش تم آگے بڑھتے، تیاریاں کرتے، اعلیٰ کوالٹی کی ڈگریاں حاصل کرتے، اعلیٰ عہدوں پہ تم فائز ہوتے، تو تمہاری ترقی سے اسلام کی ترقی ہے، تمہاری ترقی سے مصطفیٰ کے غلاموں کی ترقی ہے. جب تم مصطفیٰ کے غلام بن کے ترقی کرو گے تو تمہاری ترقی سے قوم کو بھی فائدہ ہوگا، ملک کو بھی فائدہ ہوگا، سماج کو بھی فائدہ ہوگا. ہر ایک تم سے فائدہ اٹھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا جو یہ دھڑکتا ہوا دل ہے، اس دل میں مصطفیٰ کی محبت بستی ہے. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یار آگے بڑھو، یہ سب چیزیں چھوڑ دو، یہ سب موج مستیاں ادھر ادھر کی چیزیں. 2 سال 4 سال آپ محنت کرو، محنت کرنا، جد و جہد کرنا آپ کا کام ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں فمن جدا وجدا، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ آپ کا کام ہے. منزل تک پہنچانا یہ مولا کا کام ہے. بے شک، بے شک. آپ کو صحیح ٹائم پہ لگاؤ، صحیح جگہ پہ لگاؤ. اور کیوں نہ ہم مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتیں مانیں، کیوں نہ ان کے طریقے پہ چلیں، کیوں نہ ان کے طریقے پہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں کہ وہ نبی، اللہ اکبر کبیرہ، وہ مصطفیٰ ایسے مصطفیٰ ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ. بس آخری نقطہ آپ کو محسوس کرنے کے لیے، پھر بات ختم، انشاءاللہ آگے بیان ہوتا رہے گا. میں یہ عرض کر رہا تھا، کیوں نہ اس نبی کی غلامی اختیار کرے، اس مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی اختیار کرے. بلکہ ایک سید زادے نے ساری دنیا کے اندر چل چل کے یہ پیغام دیا تھا، مظفر غیر کی غلامی غیر ممکن ہے، شہنشاہی کریں گے ہم زمانے میں غلام مصطفیٰ بن کر. اگر تمہیں شہنشاہی چاہیے، حکومت چاہیے، تخت و تاج چاہیے، بلندی چاہیے، عزت چاہیے، رفعت چاہیے، تو مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرو. اور کیوں نہ ہم مصطفیٰ کے غلام بنے. ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ جب تک ہم مصطفیٰ کے غلام تھے زمانے کے امام تھے. مصطفیٰ جان رحمت کے غلام بنو، اور کیوں نہ اس مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرے. اللہ اکبر کبیرہ. ہمیں کیسے نبی ملے ہیں؟ ارے ہمیں تو ایسے نبی ملے ہیں کہ اس نبی کے امت ہونے کی تمنائیں بڑے بڑے نبیوں نے کی ہے، پیغمبروں نے کی ہے. بلکہ وہ نبی، وہ مصطفیٰ ایسے پیغمبر ہیں کہ وہ مصطفیٰ اگر سفر کرتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام
الحرام الى المسجد الاقصى. وہ مصطفیٰ جب قیام کرتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. وہ مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور وہ مصطفیٰ جب اپنا جلوہ دنیا کو دکھاتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. وہ مصطفیٰ اپنے ماننے والوں کو جو بھر بھر کے حوض کوثر کا جام پلائیں گے. اللہ کا قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. بلکہ وہ مصطفیٰ جب بولتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی الی. ہاں وہ مصطفیٰ کا سینہ ایسا سینہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. اور اس مصطفیٰ کے غلامی جب ہم گنہگار اختیار کرتے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور وہ مصطفیٰ جو پیغام لے کر کے آتے ہیں جو دین لے کر کے آتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اور وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہیں پہ یا ایھا النبی کہا جاتا ہے, کہیں یا ایھا المزمل کہا جاتا ہے, کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے خطاب کیا جاتا ہے. ہاں مصطفیٰ پیارے علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, تیرے اور میرے نبی کی شان یہ ہے, اس مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے نبی ہیں کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں, پیارے پیغمبر خود ارشاد فرماتے ہیں انا امام الانبیاء, میں نبیوں کا امام ہوں, انا سید الانبیاء, میں نبیوں کا سردار ہوں, انا امام المرسلین, میں مرسلین کا امام ہوں. وہ مصطفیٰ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی, میں ہی آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہاں وہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کیا ہے. وہ مصطفیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق فجعلنی خیر فرقتهم ثم خیر القبائل فجعلنی خیر ثم خیر البیوت فجعلنی خیر ثم خیر النسوب فجعلنی خیر فانا خیرهم نفسا وانا خیرهم نسبا. میرے اور آپ کے نبی جو ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو مخلوق کے اندر سب سے بہترین مخلوق میں مجھے رکھا. اور پھر فرماتے ہیں اللہ نے جب خاندان بنائے تو خاندانوں میں سب سے بہترین خاندان میں مجھے پیدا کیا. اللہ نے جب قبیلے بنائے تو قبیلوں میں سب سے بہترین قبیلے میں مجھے بھیجا. مصطفیٰ فرماتے ہیں یاد رکھنا خاندان کے اعتبار سے بھی, قبیلے کے اعتبار سے بھی, حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی میں ہی تم میں سب سے افضل ہوں, میں ہی تم میں سب سے بہتر ہوں, میں ہی تم میں سب سے اعلیٰ ہوں. اور سنیے وہ جبریل امین جنہوں نے حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کو دیکھا تھا, وہ جبریل امین نے فرشتوں کے سردار نے وہ تو حد ہی کر دی. وہ یوں کہتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم ارى مثل مصطفیٰ علیک یا رسول اللہ. اے مصطفیٰ میں نے آسمان و زمین کو, مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا. اے مصطفیٰ ان نبیوں کے اندر, ان رسولوں کے اندر جتنی خوبیاں ہیں, جتنے کمال ہیں, وہ ساری خوبیاں, وہ سارے کمال آپ کے اندر تنہا پائی جاتی ہے. اور بریلی کا امام احمد رضا یوں کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی ہم نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, جشن شادی خانہ آبادی حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ نواز صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. رضا نے
آسان لفظوں میں یوں کہا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. سبحان اللہ. بولو نا بھائی. سب سے سبحان اللہ. اعلیٰ و اولا ہمارا نبی. سب سے بالا و والا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا سارے نبی. اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے ان اونچوں میں اونچا ہمارا ارے نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کہ یہ اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے. ایک مسلمان دنیا کے اندر بھی اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے اور مرنے کے بعد میدان محشر میں بھی اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ اپنی زندگی حضور کے سیرت کے مطابق گزارے مصطفیٰ کے کردار کے مطابق گزارے اور ان کا یہی مشن ہو